برے اعمال کو مزین کر کے سنبھال کر بنا کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے اس چیز کو اپنا لے، یہ چیز کر ڈال، یہ تیرے لیے بڑی اچھی ہے۔ جب وہ بندہ شیطان کے کہنا مان کر وہ برا کام کر لیتا ہے، کفر کر لیتا ہے، بس وہ سوچتا ہے کہ اب یہ بندہ یہ جس نے حکم دیا ہے یہ میری مدد کرے گا اور مجھے عروج تک لے جائے گا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بندہ جب کفر کر لیتا ہے شیطان ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے بس میرا کام ہو گیا، میں تجھ سے مدد مانگوں، اس لیے کہ مجھے رب کا خوف ہے۔ اور رب فرماتا ہے یہ اس کا یہ کہنا، یہ عذر کرنا رب فرماتا ہے مجھے قبول نہیں ہے۔ کوئی یہ کہنے سے بچے گا نہیں، کفر کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور شیطان بھی جہنم میں جائے گا۔ حضرت ثناء اللہ فاطمی آپ مفسر قرآن ہیں، آپ سے کسی بندے نے پوچھا کہ حضور شیطان کس طریقے سے وار کرتا ہے اور شیطان کس طریقے سے جنتی کو جہنمی بنا دیتا ہے، شیطان کس طریقے سے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، تو تفسیر مظہری کے اندر انہوں نے ایک واقعہ پیش فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم کا ایک بندہ تھا، بڑا عابد، بڑا پرہیزگار، بڑا نیک بندہ تھا، دن اور رات رب ذوالجلال کی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ فرمایا کہ جب دن اور رات میں رب کی عبادت میں لگا رہتا تھا تو رب ذوالجلال نے اس کی عبادتوں کو قبول فرمایا اور اس بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیا، جو دعا کرتا رب ذوالجلال قبول فرماتا۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اس بندے کی شہرت ہو گئی، مشہوری ہو گئی، دور دور سے مریض آنے لگے۔ جب لوگ مریضوں کو لاتے تو اللہ کا بندہ ہاتھ اٹھاتا، دعا کرتا اللہ مشکور اے اللہ اس کو شفا عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دور دراز تک شہرت، عبادت گزار، تقویٰ اور پرہیزگار، میرے دوستوں اور بزرگوں جب اتنی بڑی شہرت ہوئی شیطان نے حملے کرنے شروع کی۔ ایک حملہ کیا اللہ کا بندہ بچا، دوسرا کیا رب کا بندہ بچ گیا۔ شیطان کے پاس جتنے حملے تھے، جتنے اس کے ہتھ کنڈے تھے، سارے کے سارے استعمال کیے، لیکن اس اللہ کے بندے کو شیطان کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ بچ گیا۔ جب بچا شیطان کو تکلیف پہنچی، شیطان ایک مقام پہ کھڑا ہو کر رونے لگا، چیخنے چلانے لگا، اور حضرت ثناء اللہ فاطمی ارشاد فرماتے ہیں کہ خون کو رونا شروع کیا اس نے، شیطان کی ساری اولاد اس کے سامنے جمع ہو گئی، سب آ گئے۔ تو کہتا حضور کیا مسئلہ بنا، ہمارے ابا جان کیا تکلیف پہنچی، کس نے ہم کو تکلیف دی ہے؟ آپ ارشاد فرمائیں کہ تکلیف دینے والا ہے اس کو دنیا سے مٹا دیں گے، اس کو دنیا سے تباہ و برباد کر دیں گے۔ کہنے لگا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے، بس ایک تکلیف ہے، اور یہ ہے یہ بنی اسرائیل قوم کا راہب، یہ اللہ کا بندہ اتنا بڑا عبادت گزار بن گیا ہے، جب میں اس کی شہرت کو دیکھتا ہوں، جب اس کے عمل کو دیکھتا ہوں، جب اس کے مقام کو دیکھتا ہوں تو مجھے آگ لگ جاتی ہے، بس یہی تکلیف ہے۔ میں جتنے میرے پاس کنڈے تھے سارے کے سارے میں استعمال کر چکا ہوں، مگر یہ اللہ کا بندہ گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ اے میری ذریت، اے میرے چیلو، تم میں سے اگر کوئی ہمت کرے اس بندے کو گمراہ کر ڈالے، میں اس کو اپنا مقرر بنا دوں گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ میرے دوستوں کو ثناء اللہ فاطمی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں شیطانوں میں سے ایک شیطان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور مجھے وقت دیا جائے، مجھے ٹائم دیا جائے، میں اس کو گمراہ نہ کر دوں، پھر یاد رکھ لینا کہ یوں سمجھ لینا کہ میں آپ کی ذریت میں سے نہیں ہوں، میں آپ کی اولاد میں سے نہیں ہوں، میں آپ کا فرما بردار بیٹا نہیں ہوں۔ تو شیطان نے دھمکی دی، کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے تو اس کام میں کامیاب ہو جائے گا اور اس آج کو ظاہر کو گمراہ کر ڈالے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، شیطان سے اجازت لے کے نکلا۔ ثناء اللہ فاطمی فرماتے ہیں بنی اسرائیل بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے گھر میں پہنچا، اس بادشاہ کی لڑکی بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسینہ جمیلہ تھی، اس لڑکی کو اس نے مس کیا، چونکہ شیطان نے مس کیا تو لڑکی بے ہوش ہو کر رہ گئی۔ جب بے ہوشی میں سے ہوش میں آئی تو دیوانوں اور پاگلوں جیسی باتیں کرنے لگی، ادھر ادھر کی جب باتیں کرنے لگی،
बताओ ज़रा, बादशाह था, उसके कितने बड़े इलाज करवाए होंगे। जब बच्ची के इलाज करवा के थक चुका, कोई फायदा ना हुआ, उस वक्त शैतान इंसानी लिबास पहनकर, बुजुर्गाना, आलिमाना और परहेजगारों वाला लिबास पहनकर निकला, बादशाह के घर में चला गया। जाके बड़ी हमदर्दी की और कहने लगा, हुजूर बड़ी परेशानी है, लड़की को बड़ी तकलीफ है, आराम नहीं आ रहा है। मैं आपको एक तजवीज़ बताता हूँ, और ये है कि दुनिया भर के इलाज करवाओ, कभी आराम नहीं आएगा। जाओ, अल्लाह का बंदा बैठा है, राहिब है, अल्लाह का वली है, उसके पास ले जाओ। जब आप दुआ करवाओगे, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आराम अता फरमाएगा। जोर से सुभान अल्लाह। अब हुआ क्या, बादशाह लेकर गया। जब उस राहिब के पास पहुंचा, जाके दुआ के लिए कहा, उस राहिब ने हाथ उठाए, बारगाह रब्बुल इज्जत नाज़ की मौला करीम, बादशाह की लड़की को आराम अता फरमा, शिफा दे दे। अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाई, लड़की ठीक हो गई। जब लड़की ठीक हो गई, बादशाह लेकर घर में पहुंचा खुशी खुशी। क्यों ही घर में पहुंचा, शैतान आया, फिर शैतान ने हमला किया, लड़की को पागल और दीवाना बना दिया। जब दीवाना बन गई लड़की, कुछ अर्सा तक वैसे ही रही। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फिर शैतान आलिमाना लिबास के अंदर आया। और याद रखो, शैतान जब भी किसी को गुमराह करता है तो शैतान बन कर नहीं आता, आलिम बन कर आता है। शैतान बन कर नहीं आता, तकवा और परहेजगारी वाला लिबास पहन कर आता है। जनाब तकवा और परहेजगारी वाला लिबास पहन कर आया। आगे बादशाह की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर ये लड़की को घर ले जाते हो, आराम आ जाता है, घर ले आते हो फिर तकलीफ हो जाती है। मैं आपको मशवरा देता हूँ कि जाओ उस आबिद को कहो कि जब तक लड़की को कामिल शफा न मिल जाए, तब तक वो आबिद इसको अपने पास ही रख ले। मानेगा नहीं, लेकिन मिन्नत समाजत करना, जब आप मिन्नत समाजत करोगे मान जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बादशाह के ज़हन में बात आ गई, लड़की को लिया, बात उस बड़ी के पास पहुंचे, जाके अर्ज कर लगे, हुजूर अपने पास रख लो, जब तक आराम आता ये आपके पास ही रहेगी, हम इसको ले जाएंगे नहीं। तो कहने लगा, मैं तन्हा रहने वाला बंदा हूँ, राहिब हूँ, मेरा काम इबादत करना है, और ये यहाँ कैसे रह सकती है लड़की, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब मिन्नत समाज कोई पाँव पकड़े, रब का वास्ता दिया, अल्लाह का बंदा मान गया, ठीक है जी। अब लड़की, नौजवान खूबसूरत लड़की उस राहिब के पास रहने लगी। अल्लाह के बंदे ने कभी नजर उठा के नहीं देखा, सुभान अल्लाह। खाना खिलाता अपने पास बिठा के, लेकिन चेहरे तक को न देखा। मगर वो वक्त भी आ गया कि जिस वक्त का इंतजार शैतान को था, अभी खाना खा के दोनों बैठे हैं, शैतान ने वसवसा डाला। अंदर जब वसवसा डाला, अल्लाह के वली के दिल में ख्याल आया, चलो आज जरा चेहरा को देख लेता हूँ, आज चेहरा देख लेता हूँ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब मर्द किसी गैर महरम औरत की तरफ निगाह उठा के देखता है, यकीन जानो अगर औरत बदसूरत की होगी, शैतान उसको मुज़य्यन करके खूबसूरत बना के उसके सामने पेश करेगा। उसको ऐसी नजर आएगी जैसी उसने कभी देखी नहीं होगी। अल्लाह के वली ने जब चेहरे पे देखा, वो लड़की हुस्न जमाल वाली नजर आई, उसका जिस्म बड़ा खूबसूरत नजर आया। अब दिल ललचाया, जब दिल ललचाया तो सोचा कि कुछ नहीं होता, क्या होगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, शैतान ने हमला किया, ऐसा हमला किया, रब का वली था, आज वो बदकारी के अंदर मुब्तला हो गया। अस्तगफिरुल्लाह, शैतान ने बदकारी पे उबार कर उस मकबूल खुदा को बारगाह खुदा से रांधा हुआ बना दिया। जब उसने बदकारी कर ली, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अजीब मामला बना। अक्सर गुजरा, पता चला कि लड़की हमल से है, लड़की को पेट जाहिर है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज परेशान होने लगा, क्या किया जाएगा, अब तुम्हें मारा गया। अल्लाह का वली क्यों ही परेशान हुआ, बस शाहिदाना लिबास पहनकर। कोई शैतान दोबारा आया, आके पहले तो डांटा, और तुम अल्लाह के वली थे, तुमने किया क्या, तेरे कारनामे की वजह से आज तुम जिल्लत में मुब्तला हो चुके हो, बादशाह की मार पड़ेगी, तुम्हें कैद कर दिया जाएगा, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। हाँ, मस्जिद के चलने के लिए आ रहे हैं, तो जगह निकाल के रखें और बात सुनाएंगे, बस मुख्तसर अल्लाह को बयान करो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, शैतान कहने लगा मेरी बात माने तो यकीनन बादशाह की सजा से बच सकता है, तो यकीनन बादशाह की सजा से बच सकता है। अल्लाह के वली ने पूछा वो क्या तरीका है, मैं कैसे बच सकता हूँ। उसने जवाब दिया, बस ऐसा करो, लड़की को कत्ल करके दफन कर दो। क्या करो, लड़की को कत्ल करके दफन कर दो। जब लड़की के बाद
وارث آئیں گے، بادشاہ آئے گا، تم کہہ دینا کہ رب الجلال کے حکم سے اس کی موت ہو چکی ہے۔ جب تم ایسا کہو گے، تمہاری پرہیزگاری پہ اعتماد کر کے، تمہارے مقبول خداؤں پہ اعتماد کر کے وہ سارے کے سارے چلے جائیں گے، تجھے کچھ نہ کہیں گے۔ اب بات ذہن میں آ گئی کہ یہ اللہ کا بندہ بڑا بزرگ ہے، بڑا نیک نظر آ رہا ہے، جو اس نے مشورہ دیا یہ یقیناً ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عابد تو تھا لیکن عالم نہیں تھا، عابد تھا لیکن عالم نہیں تھا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، شیطان کی جان سے میں آ گیا، لڑکی کو پکڑا، قتل کیا، ذبح کر دیا، قبر کھودی، قبر کے بیچ میں اس کو دفن کر دیا۔ جب دفن کرنے لگا شیطان آیا، شیطان نے آ کے اس کے کفن کا ایک حصہ کھینچ کے قبر سے باہر کر دیا تاکہ قبر کا نشان باقی رہے۔ جب اس کو دفن کر دیا گیا، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ آیا، لڑکی کا باپ آیا، لڑکی کی ماں آئی اور رشتے دار آئے، پوچھا بتاؤ لڑکی کدھر گئی ہے؟ جواب دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی موت ہو چکی ہے اور میں نے اس کو دفن کر دیا ہے۔ اور سب رونے لگے، رو دھو کر واپس چلے گئے۔ جو ہی گھر پہنچے وہ شیطان ظاہرانہ لباس پہن کر آیا، آ کے بادشاہ کو کہتا ہے بادشاہ سلامت، کیا تم اس عابد کی جھوٹی باتوں پہ اعتماد کر کے آ گئے ہو؟ میں سارا واقعہ جانتا ہوں جو اس لڑکی کے ساتھ ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو لڑکی سے بدکاری کی گئی، پھر اس کو قتل کر کے فلاں جگہ پہ دفن کر دیا گیا ہے۔ بات سمجھو جناب میرے دوست، کو بادشاہ نے نمبرہ مظاہرہ کو لیا، آ کے دیکھا، شیطان نے کہا کہ کفن کا ایک حصہ باہر نکلا ہوا ہے، کفن کی یہ نشانی ہے۔ جب آئے اس کفن کو کھولا، لڑکی کی لاش کو نکالا، واقعی لڑکی ذبح کی گئی تھی اور قتل کیا گیا تھا اس کو۔ جناب بادشاہ وقت میں اس آدمی کو پکڑا، کتنا پائے کا ولی، کتنا شان والا ولی، شیطان کے حملے سے آج اس کی حالت کیا بنی۔ جناب اس ولی کو پکڑ کے تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ چونی سونی پہ چڑھا، ادھر سے پھر شیطان آیا، بڑے حسن و جمال کے ساتھ، بڑے خوبصورت لباس کے ساتھ آیا کہ پکار کے کہتا ہے اور آج تیرا آخری وقت ہے، اگر تجھے آج ایک کام کرنا پڑے تو کر ڈالے کام، تو میں تجھے آج اس تختہ دار سے بھی بچا سکتا ہوں، اس سے بھی بچا سکتا ہوں۔ اللہ کے ولی نے پکار کر کہا کون ذرا کیسے بچائے گا، تو کیا چاہتا ہے؟ جواب دیا آج اگر تو مجھے سجدہ کر لے، رب کا انکار کر ڈالے، تو آج بھی میں تجھے بچا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہنے لگا بالکل مجھے منظور ہے، لیکن ٹھنڈا گلے میں پڑا ہوا ہے، آج بتا میں سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ جواب دیا ہاں میں جانتا ہوں کہ تم سجدہ تو نہیں کر سکتا، مگر دل سے مان کر، مجھے اپنا رب مان کر دل سے اپنے سر سے اشارہ کر دے، مجھے بس اتنا ہی منظور ہے۔ بس دل سے مانا کہ وہ رب نہیں، رب تو ہے، اشارہ کیا سجدے کا، مشرک بنا۔ جو ہی مشرک بنا، شیطان نے پکار کے کہا انی بری منک، او اللہ کے بندے بس میں اب تجھ سے بری ہوں، ذمہ ہوں، میں تیرے کام نہیں آ سکتا ہوں، میں تیری مدد نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ مجھے اپنے رب کا خوف ہے، رب کے عذاب کا ڈر ہے مجھے، اب میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔ میرے دوستوں بزرگوں، شیطان نے اس عابد سے کتنے کام کروائے؟ سب سے پہلے بدکاری کروائی، پھر ناحق قتل کروایا، پھر مشرک بنا دیا اس کو۔ جب مشرک بنا، ادھر سے تختہ دار پہ اس کی موت ہو گئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رب الجلال کا حکم ہے کہ اس نے جب یہ پکار کے کہا کہ مجھے رب کا خوف ہے، یہ کہنا بس زبانی تھا، رب فرماتا ہے یہ اس کے کام نہیں آئے گا۔ اب ان دونوں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں ہے۔ آپ نے یقین جانے کہ شیطان جب حملہ کرتا ہے بڑے بڑوں کو اس نے نہیں چھوڑا، اس لیے کہ حضرت باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں باج علم جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ اے اللہ کے بندے، جو انسان علم حاصل نہ رکھتا، علم نہ رکھتا ہو، جس کو علم نہ ہو اور وہ عابد بن جائے، بڑی عبادتیں کرنا شروع کر دے، عبادت گزار بن جائے، وہ شیطان کے حملے سے کبھی بچ نہیں سکتا ہے۔ زندگی تو عبادت گزاری میں گزارتا ہے، زندگی تو عبادت کرتے کرتے گزارتا ہے، اس کا خاتمہ کفر پہ ہوا کرتا ہے۔ نام تھا اس کا راہب عابد برسیسا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اتنا نیک ولی کامل، پائے کا ولی کامل، شیطان کے حملے سے نہ بچ سکا اور جہنم میں چلا گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سن لو ذرا، غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مقام قطبیت اور غوثیت پہ فائز ہوتے ہیں، میرے دوستوں اور بزرگوں، آسمان پہ بدلی ظاہر ہوتی ہے، بدلی ظاہر ہوئی اور بدلی میں سے آواز آئی
یا غوث اعظم انا ربک، اے غوث اعظم میں تیرا رب ہوں، سن لے ذرا میں نے تیری ساری باتوں کو قبول فرما لیا ہے، اب تو میری عبادت کر یا نہ کر، نمازیں پڑھ یا نہ پڑھ، تجھے کوئی ضرورت نہیں، میں نے تجھے قبول فرما لیا ہے۔ جناب غوث اعظم جلالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ آواز سنی، آپ جہاں ولی کامل ہے وہاں رب الجلال نے آپ کو ظاہری اور باطنی علوم بھی عطا فرمائے تھے۔ جب اتنی بات سنی آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور فرمانے لگے اے شیطان میں جانتا ہوں تو مجھ پہ حملہ کرنے والا ہے۔ اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، رب کے محبوب ہیں، رب کے محبوب کو بھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیارے حبیب اب عبادت چھوڑ دے، میں کون ہو سکتا ہوں؟ یقیناً تو شیطان ہے۔ میرے دوستوں حضور کو اتنا کہنا تھا، بدری پھٹی، پھٹ کے آواز آتی ہے او عبد القادر میں ابلیس ہوں، او عبد القادر میں ابلیس ہوں، اس حربے سے میں نے 70 اولیاء کاملین کو گمراہ کر کے جہنمی بنا دیا ہے، اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر سے پھر آواز آتی ہے اور شیطان پھر تو مجھے اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے، اے شیطان مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، علم رب کا عطا فرمایا ہوا ہے، مجھے بچایا ہے تو رب کے فضل نے بچایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے دوستوں حضور کو نمازیں پڑھنا فرض بولو کیا ہے؟ فرض ہے، ادا کرو، لیکن خیال رکھو ذرا کہ اپنی عبادت پہ بھروسہ مت کرنا، بس عاجزی سے یوں کہو مولا نماز اس لیے پڑھتا ہوں تیرا حکم ہے، اور سبحان اللہ، اور دوست کو سبحان اللہ، لیکن یا اللہ بھروسہ نہیں نمازوں پہ، نہ جانے کتنی خطائیں نمازوں کے اندر ہوتی ہیں، اور بڑے بڑی عبادتوں پہ، نوافل پہ، صدقات و خیرات پہ کبھی بھروسہ نہ کرنا، لیکن یوں خیال رکھنا مولا نوافل اس لیے پڑھتا ہوں تیرے نبی کا حکم ہے، صدقات و خیرات اس لیے کرتا ہوں تیرے نبی کا حکم ہے، مولا کریم اگر تو قبول فرما لے تو بیڑا پار ہے۔